السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. محترم حضرات، ہم شرک پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کی 9ویں قسط ہے. 9 ہم بات اس پر کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی قرآن کی آیتیں یا حدیث ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس بات میں کنفیوز ہوئے کہ اللہ کے علم کے برابر بھی کسی کا علم ہو سکتا ہے. تو میں نے قرآن مجید کی آیت کل آپ کے سامنے پیش کی تھی اور آج آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ حدیث بیان کریں گے کہ کون سی وہ حدیثیں ہیں کہ جس میں لوگوں کو کنفیوژن لگا ہے. یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بار بار پوچھتا رہتا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ آنے والے دنوں میں کس قسم کے فتنے آنے والے ہیں، کس قسم کے آزمائش امت پر آنے والی ہے. تو دوسرے لوگ اور طرح کے سوال کرتے تھے لیکن میں اس قسم کا سوال بہت زیادہ کرتا تھا. تو انہی کی روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے ممبر پر، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے قیامت تک کیا کچھ ہونا ہے سب کچھ بیان کیا. اسی سے ملتی جلتی روایت یہ ہے کہ صرف عصر اور ظہر کی نماز پڑھی اور فجر سے لے کر کے مغرب تک بولتے ہی رہے. فجر سے شروع کیا، ظہر تک بولے، ظہر کی نماز پڑھی پھر بولے، عصر کی نماز پڑھی پھر بولے، اور تمام چیزیں بیان فرمائیں. یہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ بتایا، لہذا وہ سب کچھ قیامت تک کیا ہونا تھا جانتے ہیں. اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں دوسری جگہ پر کہ اس سے مراد قیامت تک کے ہونے والے فتنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ قیامت تک دنیا کیسے چلے گی، کون پیدا ہوگا، کون کتنا کھائے گا، کیا کرے گا، کون کب مرے گا. یہ حضور نے نہیں بیان فرمایا. اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ 12 گھنٹے کے اندر شروع سے لے کر آخر تک قیامت تک کے ہونے والے سارے واقعات کی فساد، فلاں جگہ ہوگا، فلاں پرائم منسٹر بنے گا، فلاں پریزیڈنٹ بنے گا، یہ 12 گھنٹے میں لگاتار بولنا بھی آدمی چاہے تو قیامت تک کی ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی وہ فتنے کی باتیں کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے قیامت سے پہلے. لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، دجال ہوں گے، لوگ اپنے بڑوں کی باتوں کا انکار کریں گے، قیامت سے پہلے عورتوں کا معاملہ، یہ سارے فتنے بیان فرمائے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین آسمان میں کیا ہونا ہے، کون پیدا ہونا ہے، کیا ان کیا کھانا ہے، یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی اور نہ اس حدیث میں اس کا ذکر ہے. اسی سے ملتی جلتی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہی روایت ہے حقیقت میں جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں صرف اتنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک کا منظر، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، ساری باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اس حدیث سے بھی لوگوں نے اس بات کی طرف اس سے کنفیوز ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ بتایا. تو ایک تو جواب وہی ہے جو پہلا جواب دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے سامنے کوئی بات کہہ رہا ہوں اور میں آدم سے لے کر کے قیامت تک کی ساری باتیں آپ کے سامنے، آپ بھی عالم الغیب ہو جائیں گے نا. اگر بندہ جو بیان کر رہا ہے وہ عالم الغیب ہے اور اس نے کسی چیز کو اپنے سامنے والوں کے ساتھ بیان کیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے بتانے سے حضور نے جانا اور حضور کے بتانے کے بعد آپ عالم الغیب ہو جائیں گے. تو جتنے اس کے سامنے حضور نے بیان کیا سب عالم الغیب ہو جائیں گے کہ ساری باتیں قیامت تک کی بیان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کے راوی ہیں، یہی
حضرت عمر، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نے آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری باتیں بیان کی، اپنے آخری دور میں حضرت عمر فرماتے ہیں، حضور کے آخری دور میں، کہ کچھ مسائل ایسے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر وے میں پوچھ نہیں پائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پہلے سب کچھ بچا چکے تھے، اب کون سی بات باقی ہے جو آپ کہہ رہے کلیئر وے میں نہیں؟ تو صحابہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ 3 مسئلے میں ہم بڑے کنفیوز رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اڑ گئے اور ہم اس کو کلیئرفائی نہیں کر سکے۔ وہ 3 مسئلے کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد خلافت کس کو دی جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا خلافت کے معاملے میں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا تھا آدم سے لے کر کے اور قیامت تک، تو اس میں کوئی لڑائی ہونے کی اور اتنی بڑی خوریزی ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی ہے، دونوں طرف مسلمان فوجیں ہیں اور 90,000 آدمی مارے گئے ہیں، 1-2 آدمی نہیں مارے گئے ہیں۔ اس وقت جس وقت مسلمانوں کی ٹوٹل پاپولیشن 9 سے 10 لاکھ کو کراس نہیں کر پائی تھی، اس میں سے 1 لاکھ آدمی کو آپ مار دیں تو بڑی تعداد مر گئی نا۔ بھئی آج 1 ارب 20 کروڑ ہے، 1 لاکھ مر بھی جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر ٹوٹل پاپولیشن ہی 8-9 لاکھ ہے، اس میں سے 1 لاکھ مار دیے تو بہت بڑی تعداد مر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بیان فرما دیتے جیسا کہ اوپر کی روایت میں سب کچھ بیان کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو نبی سے کلیئر نہیں کر پائے۔ دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کلالے کے مسئلے کو ہم کلیئر نہیں کر پائے۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ وراثت جو تقسیم ہوتی ہے، انہیریٹنس جسے آپ کہتے ہیں، وراثت جو تقسیم ہوتی ہے، اس میں اللہ نے سب کا شیئر متعین کر دیا ہے قرآن میں، بیٹی کا کیا حصہ ہے، بیٹے کا کیا حصہ ہے۔ ایک کلالہ کہلاتا ہے۔ کلالہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور ایسے آدمی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مطلب اس کے نہ ماں ہے، نہ باپ کا پتہ چل رہا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیوی، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اور کہاں جائے گی؟ اس کے پاس وراثت ہے، اس کا مالک کون بنے گا؟ حکومت بن جائے گی، ڈائریکٹ مالک بن جائے گی، یا یہ کہ جس علاقے میں رہ رہا ہے وہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یا یہ کہ اگر کوئی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو اس جماعت کے امیر کو چلی جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو بھی کلیئرفائی نہیں کر سکا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ بتا دیا ہے تو مسئلہ بھی کلیئر ہو جانا چاہیے تھا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ جو انٹرسٹ ہے، سود، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ انٹرسٹ کے بارے میں ہم صحیح پوچھ نہیں سکے کہ انٹرسٹ کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا سود بیسکلی حرام ہے۔ سود کی کئی قسم ہوتی ہے نا۔ ایک سود ہوتا ہے کہ ایک آدمی مہاجنی سود ہوتا ہے جس میں بندہ پرسنلی سود لیتا ہے۔ ایک سود ہوتا ہے کہ تجارت کو بڑھانے کے لیے لیتا ہے۔ ایک سود یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ دے رہا ہے، لے نہیں رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان 3 مسئلوں کو ہمارے درمیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور ہم اس مسئلے کو دریافت نہیں کر سکے۔ یہی اگر حضرت عمر کی یہ روایت مان لی جائے کہ سب کچھ بتایا تو یہ دونوں آپس میں کلیش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ محمد صاحب تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو ملائے اعلیٰ ہیں، ملائے اعلیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے گڈ ڈیڈز کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، اچھے اعمال کے بارے میں کہ کس کا درجہ ہے، زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملائے اعلیٰ اوپر کن چیزوں کے بارے میں آپس میں تکرار کرتے ہیں کہ نہیں ان کا ثواب زیادہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم نہیں۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے یہ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پروردگار عالم نے ہمارے دونوں کندھوں کے درمیان میں اپنا ہاتھ رکھا، اور جب وہ ہاتھ رکھا تو میں یہاں تک مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور ہونے کے بعد پھر فتجلی لی کل شیء وعرفت، پھر ساری چیزیں مجھے واضح ہو گئیں اور میں جان لیا۔ اب وہ جو بندہ کہتا ہے کہ صاحب حضور کو سب کچھ معلوم ہو، بولتا ہے کہ یہ حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ ہمارے قاری طیب علیہ رحمہ اس کا جواب بہت اچھا دیتے ہیں۔ قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اس کی ساری چیزیں معلوم ہو گئی۔
اس سے یہ کہاں معنی نکلتا ہے کہ قیامت تک کے لیے علم غیب اور ساری چیزیں جو کچھ ہوا تھا جو ہونے والا ہے سوال جس کا ہے. بھئی آپ سے سوال کیا گیا آپ کے باپ کا کیا نام ہے, تو آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت میں MSc ہوں. تو سوال کیا گیا آپ کے والد کا کیا نام, اپنے والد کا نام بتا دیجیے. تو اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ کن چیزوں میں وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں اللہ نے ان سب کچھ بتا دیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہم کو بتایا, پہلے تو سوال کیا کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, انہوں نے کہا لا ادری. جیسے ہی بندہ لا ادری کا ویسے بتا دیا میں عالم الغیب نہیں ہوں. تو پتا چلا اس حدیث سے پہلے عالم الغیب نہیں تھے, ورنہ حضور کو جب انہوں نے سوال کیا تو جواب دینا چاہیے تھا. تو لا ادری کہہ کر کے تو پتا چلا کہ اس حدیث سے پہلے کا جتنا پیریڈ بھی گزرا ہے اس میں عالم الغیب نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں جس دن نبوت ملی اسی دن عالم الغیب بھی ہو گئے. تو یہاں پر لا ادری کا کیا مطلب ہوا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن معاملوں کو اللہ نے ہمارے سامنے واضح کیا کہ کن معاملے میں وہ لوگ آپس میں تکرار کرتے ہیں, اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول فرمایا کہ ان کی تکرار اس بارے میں ہے کہ یہ جو لوگ پیدل نماز پڑھنے آتے ہیں ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے, اس بارے میں بڑی گفتگو چرچا ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اس بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھ لینے کے بعد اگلی نماز کا ویٹ کرتا ہے کہ کب نماز کا وقت آئے گا. پھر تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ لوگ اس بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جب خوب سردی ہو اور کیا کہتے ہیں آدمی کو بڑی زبردست تکلیف ہو پانی چھونے میں, ایسے میں وہ کمپلیٹ وضو کرتا ہے, اس کے بارے میں بڑا ہوتا ہے کہ اللہ اس کا کتنا اجر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی دوسری حدیث بھی ہے کہ ایسے حالات میں, چونکہ آپ لوگوں کو اتنی سردی یہاں نہیں ہوتی لہٰذا معلوم نہیں ہوتا, یو پی وغیرہ میں جب سردی پڑ جاتی ہے یا یورپ کنٹریز میں تو بندہ پانی چھونا نہیں چاہتا ہے, یہ پانی سے ایک دم دور ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اس پانی کو اس طرح استعمال کرنا کہ پورے اعضاء وضو کے ٹھیک سے بھیگے. یہ وہ تمام ٹاپکس ہوتے ہیں جس کے بارے میں یہ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ جو بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ساری باتیں ہم کو واضح ہو گئی, وہ باتیں واضح ہو گئی جن کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. ایک حدیث اور ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, احمد کی روایت ہے مسند احمد کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس حال میں چھوڑا, یعنی آپ کی جو وفات ہوئی تو آپ نے ہم کو اس حال میں چھوڑا کہ یہاں تک بتا دیا کہ کون سا پرندہ ہے اس کے کتنے پر ہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے, تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ ایک مثال ہے کہ اللہ نے کہ رسول نے ہم کو اس حال میں چھوڑا کہ ساری باتیں ہم کو بتائیں. یہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس بات کی خود تشریح کرتے ہیں کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنت اور جہنم, جنت میں جانے کے کتنے طریقے ہیں حضور نے سب کچھ ہم کو بیان کر دیے, جہنم سے بچنے کے کتنے طریقے ہیں وہ سب ہم کو بیان کر دیے. اس سے مراد یہ نہیں ہے سب کچھ سے مراد کہ اللہ نے قیامت تک کی ساری باتیں جو ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں اس کے بارے میں بیان کر دیا. ایک حدیث اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے سوالات کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تکے سوالات پسند نہیں تھے. بے تکے سے مطلب کیا تھے, مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش نہیں آیا ہے, آپ بنا رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نا کہ دماغ میں ایک سوال آتا ہے, بناتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور نہ یہ چاہتے تھے کہ صحابہ نہ ہونے والے واقعات کو پوچھیں. تو جو لوگ تربیت یافتہ تھے, نبی کے ساتھ زیادہ دن زندگی گزاری تھی, وہ تو نبی کے مزاج کو جان گئے تھے, لیکن جو نئے نئے لوگ ہوتے تھے ان کو تو حقیقت نہیں معلوم رہتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات ایسے بے تکے کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی وہ سمجھ نہیں پائے کہ نبی کا یہ جو انداز ہے یہ غصے کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے.
فوراً انہوں نے سبحان اللہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن، ہم دین سے راضی ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہے. تو اتنے میں ایک صاحب نے، یہ حضرت عمر وہاں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں، اتنے میں ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ اس دن پر میں آپ جہنم میں جائیں گے. ایک دوسرے صاحب کھڑے انہوں نے کہا رسول یہ بتائے میرے بارے میں بڑا کنفیوز ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ فلاں ہے. 2-3 سوالات ہی پوچھے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ ناراض ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو، انہوں نے کہا اگر وہ عالم الغیب بندہ نہیں ہے تو یہ بات کیسے کہہ رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان ہی لیا جائے کہ سب کچھ حضور، اللہ تعالیٰ اس وقت ڈائریکٹ اپنے نبی کو کنیکٹڈ ہو گیا اور وہ جو پوچھ رہے ہیں جواب دے رہا ہے. لیکن یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ میں جتنی دیر تک اس ممبر پر ہوں اتنی دیر تک، میں اس ممبر سے اتر گیا اس کے بعد نہیں. تو پتہ چلا اس وقت پروردگار عالم نے اپنے نبی کی مدد فرمائی وحی کے ذریعے اور سوالات آپ نے بیان فرما دیے. یہ روایت بھی بخاری کی ہے، اس کو بھی لوگوں نے بہت اچھالا ہے. ایک روایت ہے کہ ایک شکاری جو ہے، وہ روایت تو مشکات کی ہے، صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ بہرحال صحیح ہی امید ہے کہ حدیث یہ صحیح ہے، کہ ایک شکاری جنگل میں گزرا تو دیکھا 2 بھیڑیے باتیں کر رہے ہیں، آپس میں 2 بھیڑیے باتیں کر رہے ہیں اور انسانی لینگویج میں بات کر رہے ہیں. بات یہ کر رہے ہیں، وہ شکاری کو ان جانوروں نے اس شکاری کو نہیں دیکھا. بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے جو پہلے کی باتیں بھی جانتا ہے اور بعد کی باتیں بھی جانتا ہے. یہ وہ بھیڑیے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس شکاری نے آ کر کے واقعہ بیان کیا کہ آج میں نے عجیب بات سنی کہ بھیڑیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو ہے وہ باتیں کرنے کے بعد ختم ہو گئی بات. لوگوں نے اس حدیث کے ذریعے کہا کہ بھیڑیا بھی جان رہا ہے حضور عالم الغیب ہے. حالانکہ جو بات اس بھیڑیوں نے کہی اگر صحیح بھی ہے، معجزے کے طور پر اللہ کے رسول کے ماں قبل کی بہت سی باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں اور آنے والے دنوں کی باتیں بھی بیان فرمائی ہیں. اس سے یہ کہاں معلوم ہو گیا کہ سب کچھ بیان کر دیا ہے؟ سب کچھ کا تو ذکر نہ بھیڑیوں نے کیا، آپ نے اپنی طرف سے مانا اس کے اندر نکال لیا. ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اشارہ کیا، کہا اس میں دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے. پھر آپ نے بائیں ہاتھ کا اس کو دیکھ رہے ہو اس میں کیا ہے؟ کہا ایک کتاب ہے. اب وہ کتاب تھی یا نہیں تھی ایک سمجھانے کے طور پر بات کہی گئی. تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں تو نہیں معلوم ہے کیا ہے. کہا یہ کتاب ہے. اور آپ نے داہنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس میں ان تمام لوگوں کی لسٹ لکھی ہوئی ہے جو جنت میں جائیں گے. اور بائیں والی کتاب کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ صاحب اس میں وہ سارے لوگوں کے نام لکھے ہیں جو جہنم میں جائیں گے. تو اس حدیث سے لوگوں نے یہ معنی نکالا کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہاں تک معلوم تھا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. کتاب میں لکھا تھا، حضور نے یہ نہیں کہا مجھے معلوم ہے. اگر معلوم تھا تھوڑی دیر کے لیے تو ابو طالب کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ابو طالب کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر لیا ہے تو ابو طالب کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر اس کتاب کے ذریعے حضور کا علم ہو چکا ہے؟ یہ تو مکے کا واقعہ ہے. مدینہ میں آئیے، اس کے پہلے بھی آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو چیف آف منافق ہے، اگر یہ بات معلوم تھی کہ اس کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ کے رسول کو اس کی نماز پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اگر یہ پہلی بات تو لمیٹڈ چیز ہے کہ جنت اور جہنم کے لسٹ اس میں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا مجھے معلوم ہے. یہ بتائیں کہ یہ ایک کتاب ہے جس میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. بہرحال اس سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے. یہ ایسی کچھ 1-2 حدیثیں اور ایسی ہیں جس میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. آخر بات آپ کو کہہ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے اللہ نے نبی کی زبان مبارک سے یہ کہلایا کہ میں نہیں جانتا علم غیب، ایسے ہی ایک حدیث یا ایک آیت ایسی ہونی چاہیے کہ میں جانتا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے نکالی جا رہی ہیں؟ ایک ایک واقعات سے نکال کر کے خود پہلے بندہ مینٹلی تیار ہے
کہ حضور عالم الغیب ہیں اور اس حدیث سے معنی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا نہیں کر رہا ہے کہ حدیث سے ڈائریکٹ معنی خود نکل رہا ہو، بلکہ وہ کھینچ تان کر کے اس سے معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ شرک فی العلم ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس کے دوسری جو صفات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اللہ کی جو صفات ہیں، قدرت کی ہے، جاننے کی ہے، سننے کی ہے، اس پر ہم 2-4 اور باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.